تو ہمارا جو اس کتاب کے اندر سسٹمیٹک تھیولوجی کی یہ جو کتاب ہے، اس میں جو دوسرا ٹاپک ہے علم المسیح، علم المسیح کے حوالے سے ہم ان اگلے 2 سیشنز کے اندر چند باتوں پر دھیان لگائیں گے جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، اور اسی کو فوکس کر کے ڈیفینیٹلی علم المسیح کے بارے میں جو ببلیکل ٹیچنگ ہے، what the Bible says about the nature of Christ، ہم اس پر غور کریں گے۔ what is Christology؟ کرسٹولوجی کے اندر یسوع مسیح خدا کے بیٹے اور تثلیث کے دوسرے اقنوم کے بارے میں جاننا ہے۔ یہ اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تثلیث کے دوسرے اقنوم پر غور کرنا ہے۔ دوسرا اقنوم ہے یہ تثلیث کا، اور علم سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ جاننا ہے۔ علم مسیح دی ہے، اور اگر ال لگ جائے آرٹیکل تو یہ انگریزی کے دی سے مشابہ ہے، عربی کا ال آرٹیکل اس کو خاص بناتا ہے کہ ہم نے ایک علم حاصل کرنا ہے مسیح کے بارے میں، اور مسیح بھی آپ کرائسٹ نہیں بلکہ دی کرائسٹ، کیونکہ کرائسٹ ایک ٹائٹل ہے۔ سو ٹائٹل کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ The person who is the anointed one would be the called, or would be the called, the anointed one person is the جو ہے وہ کرائسٹ، یا ہم مسیحی بھی اسی سے ٹائٹل لیتے ہیں۔ پر لیکن یہ ایک ہم جس مسیح کی بات کرتے ہیں یہ اسپیسیفک ہے، دی کرائسٹ ہے، ناٹ آ کرائسٹ۔ یہ تثلیث کے دوسرے اقنوم کے بارے میں جاننے کا علم ہے۔ اب یسوع مسیح جو ہے he is the only one، یسوع مسیح ہی وہ ہے with whom we can share our life، یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی بانٹ سکیں، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اپنی زندگی بانٹ سکے۔ He is only the Jesus Christ، only the Jesus Christ۔ وہ اپنی زندگی ہمارے ساتھ بانٹتا ہے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کے اندر سے جو موت کا عنصر ہے اس کو نکال کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے۔ So we can share our life with him, and we can he is the person we can share his life with us۔ تو یہ دنیا میں کوئی نہیں، صرف یسوع مسیح ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں زندگی دینے کے لیے اور کثرت کی زندگی دینے کے لیے۔ تو اس لیے جب ہم علم المسیح کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف انفارمیشن ہی کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں۔ ہم وہ لائف جو اس نے امپارٹ کی ہے، وہ زندگی جو اس نے ہمیں بخشی ہے، ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے گریجولی ہم گرو اپ بلڈ اپ ہوتے ہیں اس نالج کے اندر، در حقیقت ہم اس میں تعمیر ہوتے جاتے ہیں، اس کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ اس لیے علم مسیحیت سے مراد ہم نے سیکھنا کیا ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، اور یہ جو تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے یہی یسوع مسیح زمین پر کامل بشر اور یعنی ابن آدم اور ابن خدا کے طور پر آیا۔ وہ نجات دہندہ ہے جو صلیب پر جان دے کر سب ایمان لانے والوں کا منجی ٹھہرا۔ اب انگریزی کے اندر ایک بہت خوبصورت ورڈ ہے
جس کا ترجمہ میں نے وہاں پر اکنون کیا، تثلیث کا دوسرا قانون، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ جو اوریجنل اس کی ٹیکسٹ ہے جہاں سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، کرسٹالوجی refers to the study of Christ Jesus, the Son of God, and the second hypostasis loves among the Trinity. hypostasis کیا ہے؟ یہ جو دوسرا اقنوم ہے، hypostasis ایک لفظ استعمال ہوا. اس لفظ کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا اقنوم کیسے ہے، کیونکہ جو کرسٹالوجی ہے در حقیقت یہ صرف نیچر آف کرائسٹ ہے، اور یہ ہے مرکب ورڈ ہے کرسٹوس اور لوگوس. یہ جو مرکب ورڈ ہے مسیح اور علم، لوگوس ہمارے پاس پراپر ناؤن میں بھی ہے، جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے، انارکین ہو لوگوس، کاہے لوگوس، پروسٹون پروسوپون یعنی پروسٹون تھیون. تو یہ جو کرسٹوس لوگوس کرائسٹالوجی ہے، اس کے لیے اس کتاب کے اندر جو لفظ ہائپوسٹیسس استعمال کیا گیا ہے، در حقیقت یہ کیا کرتا ہے؟ میں نے 2-3 پوائنٹ یہاں پر نوٹ کیے. نمبر 1، ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ who the Christ was or is، یعنی who Christ was or is، اور what Christ did or does. یہ جو دو چیزیں ہیں، یسوع مسیح کون تھا، the nature of Christ پڑھنا ہے، یا یسوع مسیح کون ہے، یسوع مسیح کون تھا یا یسوع مسیح کون ہے، اور یسوع مسیح نے کیا کیا یا وہ کیا کرتا ہے. دس از دا علم المسیح یا کرسٹالوجی. اب یہ جو چیز بیان کرتی ہے، یہ جو کہ یسوع مسیح کو، یہ اس کی بینگ کو بیان کرتا ہے، اس کی ایگزسٹنس کو بیان کرتا ہے. اور یہ جو دوسرا حصہ ہے what the Christ has done اور did اور does، کیا کیا یا کیا کرتا ہے، یہ اس کی ڈوئنگ کے بارے میں. اب یہ دونوں چیزیں یعنی اس کی بینگ اور اس کی ڈوئنگ، یہ علم المسیح کے اندر آتی ہے. یسوع مسیح کون تھا اور یسوع مسیح کون ہے، اس کا، لیکن اس کو سمجھ، اور اس کو کہتے ہیں یہ ہے ہائپوسٹیٹک یونٹی. ہائپوسٹیٹک یونٹی. اب یہ ہائپوسٹیٹک یونٹی کیا ہے کہ among all the 3 hypostasis، یعنی ای لگا دے تو یہ پلورل بن جاتا ہے، تینوں اقانیم میں سے ہر ایک جو اقنوم ہے، اس ہر ایک اقنوم اپنی ذات میں، اپنی اسینس میں کامل ہے، مکمل ہے، اور ایک کے بغیر دوسرے کو سمجھا نہیں جا سکتا. اس لیے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہ علم المسیح یعنی خدا کے بیٹے اور تثلیث کے دوسرے اقنوم کے بارے میں جان رہا ہے. اس کے بارے میں مثال کے طور پر جیسے تثلیث کے دوسرے اقنوم کے بارے میں
जानने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर है फादर, और मैंने इसको YouTube पर भी देखा, आर्टिकल्स देखे, लेक्सिस, अगर आपके पास lexies.com है, मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, JSTOR में से कुछ आर्टिकल्स, और फिर जो गूगल है उसकी सर्च इंजन के अंदर से डायरेक्ट चंद लफ्ज़ों के मुख्तलिफ जो साइट्स हैं वहाँ पर जाकर, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये क्रिस्टोलॉजी दर हकीकत क्या है और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, इसके बारे में हमने जानना है। अब ये जो हाइपोस्टेसिस है, ओपोस्टेसिस के साथ होमोसिया जो लफ्ज है उसको हमने देखना है। ये बाइबल के नीचे होमोसिया, ताकि हम उसके ज्यादा करीब जाए। होमोउसिया और उसिया, ये जो लफ्ज है उसिया, होमोसिया, इसका मतलब है सेम, और इसका मतलब है असेंस, ESSENCE, यानी जैसा एक है, सेम एज द फादर इज, द सन इज सेम विद द फादर। अब जो इब्तदाई नकाया की कौंसल है वहां पर जो मसला पैदा हुआ था वो छोटे से लफ्ज से पैदा हुआ था, वो ये है होमोउसिया, और इसका मतलब है सेम, जिस तरह से फादर है उसी तरह से सेम सेंस। लेकिन लफ्ज क्या, मसला कहां पैदा हुआ? होमो उसिया के अंदर ये जो आई है, इसको हमने जब ट्रिनिटी में शायद देखा था। ओके, इसको जब हमने ट्रिनिटी में देखा था, मेरा ख्याल वहां पर भी ये आई का मसला आया था। तो यहाँ पर ये जो होमो का मतलब, ये जो है सेम विद द सब्सटेंस, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ये जो लफ्ज है आई जो है ये बयान करता है लाइक को, यानी सिमिलर, नॉट द सेम बट द सिमिलर, उस जैसा। तो यहाँ से आकर मसला पैदा हो गया कि यीशु मसीह खुदा सेम, जिस तरह से खुदा है वैसा है, या खुदा जैसा है। अब जब खुदा जैसा एरियनिज्म हमने अरूसियत के अंदर पढ़ा कि वो क्या कहते हैं कि खुदा ने सबसे पहले उसको खलक किया, और खलक करने के बाद फिर वो उसकी नेचर आम आदमियों से फर्क है, फरिश्तों से भी फर्क है, लेकिन वो खालिक नहीं है, वो सेम नहीं है, बल्कि सिमिलर हो सकता है। तो एक छोटा सा जो ग्रीक के अंदर आयोटा आता है, इसने आकर जो है ये मसला पैदा किया। बहरहाल इल्मुल मसीह के दूसरे अकलूम के अंदर उसिया, ये जो लफ्ज है, इससे मुराद ये है कि यीशु मसीह को जब तक हमने फादर को जानना है तो बेटे के बगैर, सन के बगैर हम फादर को नहीं जान सकते। फादर को जानना है तो स्पिरिट के बगैर फादर को नहीं जान सकते। बेटे को जानना है तो जब तक फादर को नहीं समझेंगे बेटे की समझ नहीं आएगी। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप को हमें दिखा। जिसने बेटे को जानना है, स्पिरिट के बगैर बेटे को नहीं जान सकते। फिर अगर स्पिरिट को जानना है तो फादर के बगैर नहीं जान सकते, और अगर स्पिरिट को जानना है तो सन के बगैर नहीं जान सकते। तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक दूसरे के लिए इतने, ये जो है अकनून, तीनों अकानीम तस्लीस के एक दूसरे के बगैर जाने नहीं जा सकते। हर एक भी है और मुनफरद भी है। यानी एक इंसान होने के नाते हम सारे अपनी ह्यूमैनिटी को शेयर करते हैं। हम सारे इंसान होने के नाते ह्यूमन बीइंग है ना, हम सारे इंसानियत को शेयर करते हैं। लिहाजा बीइंग ए ह्यूमन बीइंग
ہیومینٹی کو شیئر کرنے کے حوالے سے ہمارا جو سبسٹینس ہے، ہماری جو نیچر ہے، وہ تو ایک ہے. We all are human beings. اس کے باوجود بھی کہ ہم اپنی نیچر کو شیئر کر رہے ہیں، ہم اپنی اسینس کو، اپنے سبسٹینس کو شیئر کر رہے ہیں. We are equal. We all are equal because we all are human beings. We are not the less than human beings or more than the human beings. تو نیچر تو ہماری ایک ہے، شیئر کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی in a person we are different because ہم جینڈر شیئر نہیں کر رہے. We are male and we are female. ہم جینڈر شیئر نہیں کر رہے. ہم ہو سکتا ہے کہ اپنی جو ہائٹس ہے اس کو شیئر نہیں کر رہے. ہم اپنے کمپلیکشنز کو شیئر نہیں کر رہے. ہم اپنی آؤٹ ورڈ اپیئرنس کو شیئر نہیں کر رہے. لیکن اپنی اسینس بینگ یہ ہیومن بینگ ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں. سو وی آل آر equal but we are different. ٹھیک ہے. In a person we are different but in a sense we are the same. So جب ہم یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں بات کریں گے، کرسٹالوجی کے بارے میں بات کریں گے، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کی ایک واحد ذات کے اندر ڈیونٹی اور جو اس کی ہیومینٹی یا بشریت ہے، یہ دونوں موجود ہے. سو اس کتاب کے مطابق علم المسیح تثلیث کے دوسرے اقنوم کے بارے میں جاننے کا علم ہے. سو میں نے یہ ہائپوسٹیسس یا ہائپوسٹیسس سے تھوڑا سا یہ کرنے کی کوشش کی، خود بھی سیکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ہم جان سکتے ہیں. لہٰذا میں نے یہاں پر لکھا کہ انڈرسٹینڈ divine essence in a specific sense. Okay, understand the other in the relationship with other. So ہم نے یسوع مسیح کو جانا ہے understand the other with the relationship of other. Understand the other with the relationship of other. Understand the other with the relationship of other. یعنی دوسرے کے تعلق کے ساتھ دوسرے کا تعلق تلاش کرنا، یا ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ تلاش کرنا. ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ نہیں ہے تو جو پہلا ہے وہ بھی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. سو یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ ہے ہائپوسٹیٹک یونٹی یا یونین ہے. اب دوسرا جو پیسیج ہے اس کا حصہ ہے تثلیث کا جو دوسرا اقنوم ہے. تثلیث کا دوسرا اقنوم ہونے کے باعث مسیح یسوع کامل خدا ہے. بیکاز the essence or the deity, in his deity he is same with the Father. The Son is same with the Father, not similar with the Father. Same, جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے. دام کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے. تو یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا اقنوم ہونے کے ناطے باپ کے ساتھ الوہیت کو شیئر کرتا ہے، باپ کے ساتھ ایٹرنٹی کو شیئر کرتا ہے. He is the eternal existent. He is the eternal being or self-existent as the Father is self-existent. باپ اپنا وجود آپ رکھتا ہے تو بیٹے کو بھی اپنے وجود کے لیے کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ بیٹے میں ہے اور بیٹا باپ میں سے نکلا اور آیا، اور باپ بیٹے میں رہ کر کام کرتا ہے اور بیٹا کوئی کام نہیں کرتا جو باپ کے بغیر ہے. سو کامل خدا ہے. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ مگر مریم کے بدن سے پیدا ہونے کے باعث کامل بشر ٹھہرا. جو کامل خدا ہے اور کامل بشر. اچھا، یہاں پر ان باتوں میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں کہ جب اس کی بینگ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برانچ آتی ہے ہائی کرسٹالوجی.
اور جب اس کی ڈوئنگ کی بات کی جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کی لوور کرسٹالوجی کی بات آتی ہے. اب بے شک ہر ٹاپک اور ہر لفظ پر ڈیبیٹ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اس کے کامل خدا ہونے کو بیان کیا گیا اور اس کے اندر اس کے کامل بشر ہونے کو بیان کیا گیا ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ تثلیث کا دوسرا اقنوع ہونے کے سبب سے وہ کامل خدا ہے، پر مریم سے پیدا ہونے کے سبب سے وہ کامل بشر ہے. اس سے اس کے کامل بشر اور کامل خدا ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی الوہیت پر اثر نہیں پڑتا جب وہ بشریت میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ پین کی اسینس چینج نہیں ہوتی اگرچہ آؤٹ ورڈ اپیئرنس ڈیفرنٹ بھی ہو. تثلیث کے تینوں اقانیم تینوں ادوار میں اکٹھے کام کرتے ہیں. باپ بیٹے میں رہ کر کام کرتا ہے، روح القدس بیٹے کا کام کرتا ہے، بیٹا باپ کا کام کرتا ہے، باپ کا جلال بیٹے میں ظاہر ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے، روح القدس باپ اور بیٹے کا جلال ظاہر کرتا ہے ہم نے رہ کر، تاکہ ہم بیٹے کا جلال ظاہر کریں، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. یہ چیزیں ہم ان کو we cannot set them apart. یہ تینوں ہر وقت ایک ہیں. آگے لکھا ہے تو اس ایک شخص کے اندر اس کی شخصیت کے یہ منفرد پہلو، یعنی ایک شخص تثلیث کے دوسرے اقنوع the second person of the Holy Trinity، بلکہ یہ ایک دوسرے میں رہ کر کام کرتے ہیں کیونکہ یہ کو ایگزسٹنٹ ہے، کو لیبرر ہے. اور یہ تینوں اپنی آؤٹ ورڈ اپیئرنس میں ڈفرنٹ ہو کر بھی اسینس میں ایک ہے. یہی ہم سیکھ رہے ہیں. We are all human beings. اپنی ہیومینٹی کو شیئر کرتے ہیں بٹ اپنے جینڈر کو شیئر نہیں کرتے، اپنے کمپلیکشن کو شیئر نہیں کرتے. So we are even the one but we are separate. ہمارے درمیان میں ایک اتحاد بھی ہے لیکن ہماری الگ سے شناخت بھی ہے. تو اس ایک شخص کے اندر اس کی شخصیت کے یہ منفرد پہلو، کون سے منفرد پہلو؟ کہ منفرد پہلو کون سے ہیں؟ یس ہی از دا کامل خدا، پرفیکٹ کامل، اس اپنی ڈیٹی کے حوالے سے کامل خدا، اور وہ کامل بشر بھی ہے. تو پانچویں ساتھ بول گئے. اور اس کے بعد ہے باپ کی مرضی سے وہ زمین پر آیا، باپ کی مرضی سے وہ زمین پر آیا. اس کے بعد مقدس صحائف کے مطابق اس کی آمد ہزاروں سال پیشتر سے نبیوں کی معرفت کی گئی اور اس کی پیدائش نبوتوں کے عین مطابق ہوئی. پھر زمین پر اپنی پہلی آمد کے موقع پر وہ نجات بخشنے کی خاطر کفارے کی قربانی ٹھہرا. اب یہاں پر اس مضمون کے اندر ایک اور مضمون شامل ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح جب کامل خدا کامل بشر بنتا ہے تو در حقیقت کرسٹالوجی کے اندر ایک اور جو لفظ ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے وہ ہے سوٹیریالوجی. سوٹیریا یعنی یہ ہے، اس کا تعلق ہے نجات کے ساتھ اور ہم اسے علم النجات یا سوٹیریالوجی سے، لیکن علم النجات کرسٹالوجی کے اندر ایک برانچ ہے، تھیالوجی کے اندر ایک برانچ ہے
ہمارا تھیالوجی کے اندر ایک برانچ ہے، لیکن بشریت کے اندر جو اس کا ٹاسک ہے نجات کا کہ منجی ٹھہرا، تثلیث کا دوسرا قانون گویا خدا ہی ہماری نجات ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ ہبریو پڑھیں، میں چونکہ ہبریو کو ایز اے لینگویج تو نہیں سیکھا، لیکن میں اسی حوالے سے اس کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ریفرنس دیکھ رہا تھا، تو وہاں پر لفظ یشوع لفظ لکھا تھا کہ خداوند میرا مکتی داتا ہے یا نجات دہندہ ہے، یا خدا میری نجات ہے، یا خدا چھڑانے کو آئے گا، یا خدا نجات دینے کو آئے گا، تو اس کو ایز اے پراپر ناؤن یشوع سے تشبیہ دی گئی، پراپر ناؤن کے طور پر۔ سو اب ہمیں پتا ہے کہ یشوع بھی دو الفاظ کا مرکب ہے، یشوع کا، پہلے بھی ہم نے اس کو سیکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہوہ ہی نجات دینے والا، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی چھڑانے والا نہیں، جیسے یسایہ نے کہا۔ زمین پر اپنی پہلی آمد کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ وہ کفارے کی قربانی ٹھہرا، اور عبرانیوں کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، عبرانیوں کے خط کے اندر، اور میں زمین پر آیا، میرے لیے بدن تیار کیا گیا، کفارے کے لیے یسوع مسیح آیا، اور اپنی دوسری آمد پر اب وہ کیا کرے گا؟ وہ عدالت کرے گا۔ مسیح دنیا، اچھا یہ سب کچھ پاک صاحب کے مطابق ہے۔ مسیح دنیا میں بادشاہ ہو کر آیا، ہر ایک چیز اس کے تسلط میں ہے اور اسی کی تابع فرمان ہے۔ وہ نبی بن کر بھی دنیا میں آیا۔ اب دیکھیں، وہ ہی از اے کنگ ایز ویل ہی از اے پریسٹ، نبی بن کر پروفٹ اور پھر پریسٹ، یہ تینوں چیزیں، کنگ ہے، پروفٹ ہے اور پریسٹ ہے۔ وہ بادشاہ بن کر آیا، نبی بن کر آیا۔ نبی کیوں آیا؟ تاکہ خدا کی مرضی اور خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائے۔ نبی کا یہ کام کہ خدا کے الہام، خدا کے کلام، خدا کی مرضی لوگوں تک لے کر آئے۔ پھر وہ سردار کاہن ٹھہرا۔ کاہن کا کیا کام ہے؟ کفارے کا خون خدا کے حضور میں لے کر جائے۔ تو یسوع مسیح نے پاک ترین مقام میں اپنے کفارے کا لہو انڈیلا۔ So he is a king, not was king, he is a king۔ اور پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ایک کامل کفارہ، اور یسوع مسیح زمین پر نبیوں کی عین نبوتوں کے مطابق آیا، یوں وہ منجی بن کر خدا اور انسان کے درمیان میں شفاعت کرنے والا درمیانی ٹھہرا۔ اب ہم مسیح کے نام دیکھیں گے جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مسیح کے نام کتنے ہیں؟ نمبر 1 لکھا ہے یسوع۔ اس زمین پر اس کو یسوع نام دیا گیا، تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ سو اس کو یسوع نام دیا گیا، ایک کامن نام تھا۔ یسوع مسیح کے زمانے میں، یسوع مسیح کے زمانے تک، یسوع مسیح کے زمانے میں یہ نام اتنا زیادہ ریورنڈ تھا، اتنا اس کی ریورنس تھی کہ ہر بندہ اس نام کو رکھنا پسند کرتا۔ تو یہ ایک کامن نیم، کیونکہ اس نے آدمیوں کے ساتھ کامنالٹی شیئر کی، نہ صرف ان اے باڈی بلکہ ان اے نیم۔ ایک ایسا کامن نام کہ جو اپنے مطلب میں یونیک ہے اور ہائر لیول کی، اعلیٰ درجے کی، یعنی سپریمیسی رکھتا ہے، اپنے نام کے مطلب اور اپنے نام کے مقصد میں سپریمیسی رکھتا ہے، لیکن کامن اتنا ہے کہ ہر بندہ یہ نام رکھتا۔ تو اس وقت کے اندر جو سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام تھا وہ، اور یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام یشوع، ہوسیہ اور یسایہ سے ایک ہی مطلب ہے ان سب کا۔ یہ مطلب اپنی ترتیب میں یہ نام جو ہے وہ مختلف ہے لفظوں کی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن یہ نام اپنے مطلب کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ یشوع ترتیب ہوسیہ سے فرق ہے، لیکن جو اس کے ورڈز ہیں وہ آلموسٹ ایک ہے، جو اس کی اوریجن ہے وہ ایک ہے۔ یسایہ نام کی ترتیب فرق ہے لیکن اس کا مطلب ایک ہے۔ سو اس لفظوں کی ترتیب یا بناوٹ یا اس کی
प्रोनाउंसिएशन फर्क है लेकिन मतलब एक है। सो मसीह ही वो है जो अपने लोगों को बचाएगा, ये नाम जाहिर करता है। उस वक्त ये नाम अमूमी तौर पर वसीह पैमाने पर कसरत के साथ रखा जाता था। जो सबसे आम नाम था वही नाम सब नामों से आला ठहरा। और आज आप देखें दुनिया के अंदर नामों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यीशु ही नाम यीशु का, जो आम थे नाम यीशु हर बंदा रखना सी, अब यीशु मसीह ने उसी नाम को इतना अहम कर दिया है कि अब यीशु ही सिर्फ है, तो यीशु है। मसीह यह अतीक में मौजूद ममसू की मानी मसीह शरई नाम है जिनके मतलब यकसा है। मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है जिसकी आमद की पेशीन गोइयां अहद के अंबिया ने की। ये दूसरा है जो नाम भी है और जो लक़ब भी है, टाइटल भी है। सो यीशु मसीह, जैसा मैंने कहा, अल मसीह है दी क्राइस्ट, नॉट आ क्राइस्ट। सो यीशु एक नाम है जो कॉमन था, अब यूनिक खास हुआ, और मसीह एक टाइटल था जो आम था, अब खास हुआ। इब्ने खुदा, ये नाम यीशु की अल्लूहियत को बयान करता है, ये उसकी अल्लूहियत को बयान करता है। खास तौर पर इस नाम का मतलब है कि वो बाप के बराबर है और बाप और बेटा एक है। सो अभी आपने थोड़ी देर पहले ये देखा कि उसिया से मुराद है कि सेम जैसा बाप है, नॉट सिमिलर जैसा कि बाप है। तो ये जो टाइटल है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन है, और हर एक से यीशु मसीह ये तकाजा करता है कि वो मुंह से इकरार करे कि वो खुदा का बेटा है। फिलिप्पी के इलाके में सबसे पहले पतरस ने जो ही ये इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यीशु ने क्या कहा? ये बात कहां से आई? कहां से आई? किसने तेरे दिल में डाली है? बाप ने। सो ये जो कन्फेशन है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, इब्ने खुदा है, ये कन्फेशन खुदा की तरफ से आदमियों में है, और ये खुदा की मर्जी से है, और ये खुदा की खुशनुदी के लिए है, और खुदा राजी होता है। इब्ने आदम होने के लिए उसको अपने अज़ली मर्तबे से माज़ूल होना नहीं पड़ा। कई दफा हम समझते हैं कि जब खुदा एक जगह पर आता है तो दूसरी जगह छोड़ कर आता है। हम जब दुआ भी करते रहे कि खुदा तू आसमान को छोड़कर जमीन पर आ, इसी तरह से हम यीशु मसीह के बारे में भी समझते हैं कि जब वो इंसान बना तो वो खुदा नहीं था। इसी वजह से प्रॉब्लम पैदा होती है, अगर वो खुदा था तो सलीब पर खुदा मर गया। बशरियत में वो अपने अज़ली ओहदे से माज़ूल नहीं होता। कहां लिखा है? निकालिए यूहन्ना की इंजील, और लिखा है उसके 30वें बाब के अंदर, आसमानों पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। खड़ा कहाँ है? जमीन पर। कहता है मैं कहाँ हूं? आसमान पर। तो एक जगह पर आने के वक्त में दूसरी जगह पर उसका ना होना, ये बात बशरियत के अंदर आकर महदूद नहीं हो जाती। फिलिप्पस कहते हैं नतनएल को कि हमें ख्रिस्तुस मिल गया, तो यीशु मसीह नतनएल को कहता है, नतनएल आकर उसको कहता है कि उसने कहा मैं तुझे जानता हूं। कब से तू मुझे जानता है? जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। कैसे हो गया? तू यहां पर होकर भी वहां पर कैसे हो सकता है? तो कभी हम समझते हैं कि आदमी बशरियत में है सो वो लिमिटेड हो गया है,
وہ اپنی الوہیت کی ساری معموری میں بشریت کا جامہ پہنتا. سو یہ کتاب، اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے اس کتاب کے اندر سانگوکان جو مصنف ہے کہ ابن آدم ہونے کے لیے اس کو اپنے اصلی مرتبے سے معزول ہونا نہیں پڑا، بلکہ وہ اپنی الہی صفات کے ساتھ انسان بنا. الہی صفات کے ساتھ the divine attributes، جو ڈیوائن کریکٹرسٹکس ہے یسوع مسیح، وہ انسان ہو کر بھی گناہ معاف کرتا ہے. وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو وہ تھم جاتی ہے، وہ موجوں کو موقوف کرتا ہے، اور وہ آسمانوں سے من بیابان میں 5000 نے کھانا کھایا. مکمل طور پر کامل بشر ہو کر بھی ایک شخصیت میں قائم رہتی ہے. جیسے یہ تثلیث کا بھید ہے، ویسے ہی اس کے بشریت اور الوہیت ایک جگہ پر رہتی ہے. اگر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، خود اپنی موت مر گیا کیونکہ صلیب ہی اس کی موت کا باعث بن گیا، اس کی شکست کا باعث بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ جو کنڈیلا یہ اوپر گوشت کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے نا، اور اندر اس کے کیا ہے؟ ہک ہے، کنڈی ہے، اور وہ کانٹا ہے. تو مچھلی کیا کرتی ہے؟ گوشت کھانے کے لیے منہ کھولتی ہے، گوشت کو ہڑپ کرتی ہے اور کانٹے میں ہک میں پھنس جاتی ہے. سو الوہیت کے کانٹے کے اندر جو اس کے اندر الوہیت کی معموری موجود رہتی ہے، اس نے سمجھا گوشت کا ٹکڑا ہے، کوئی گل نہیں، میں کھا بھی جانا ہے. تو وہ جو اس کو لقمہ بنانا چاہتا تھا، موت خود لقمہ اجل بن گئی. اجل خود موت کا شکار ہو، تو بھی موت ہے. آگے ابن آدم یسوع مسیح کے لیے استعمال ہونے والا یہ ایک عام فہم نام ہے. سو اس نام سے اس کی انسانی فطرت ظاہر ہوتی ہے. یسوع مسیح نے یہ نام اکثر استعمال کیا، خاص طور پر اپنے دکھوں اور ایک بے عیب کی موت کو بیان کرنے کے وقت اس کو استعمال کیا. یسوع مسیح نے اپنی فتح کے وقت اپنے آپ کو ابن خدا کے طور پر بیان کیا. اپنی یسوع مسیح نے الوہیت کے وقت میں اپنے آپ کو بطور خدا کے بیان کیا. یسوع مسیح نے اپنی کنگڈم، اپنے رین، اپنی بادشاہی، بادشاہ ہونے کے وقت میں اپنے آپ کو بطور ابن خدا کے طور پر بیان کیا. لیکن دکھ سہنے والے خادم کے وقت میں، صلیب کی موت سہنے کے وقت میں، اور یسایہ 53 باب میں جو بیان کیا جانے والا دکھ اٹھانے والا خادم ہے، نبوتوں کی تکمیل کے وقت میں اپنے آپ کو ابن آدم کے طور پر پیش کیا. سو ہمیں ابن آدم یسوع مسیح کے دکھوں کے کانٹیکسٹ میں ملتا ہے. الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے. سکون ایسکینوس گریک کا ورڈ ہے، ڈیویلنگ یعنی سکونت کرنا، رہنا. اور سکونت کرنا لفظ سکون سے ہے، پیس سے بھی ہے، ایرنے سکون امن سے بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے the place where we feel the peace. ایسی جگہ، امن سے رہنے کی جگہ کو سکونت کا گھر کہتے ہیں. امن کی جگہ، رہنے کی جگہ. تو سکونت گاہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں کوئی رہنے کے وسیلہ سے سکون محسوس کرتا ہے، مضطرب نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے. اگر سارا گھر چ دل نہ لگے، گھر سانو سکون نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو ببلیکل ہاؤس ابھی تک وہ نہیں بنا، کیونکہ گھر سکون کی جگہ ہوتی ہے. اگر گھر میں ابتری اور اضطراب ہے، اس کا مطلب it's not a dwelling place. اسی آپ نہیں رہتے، سارا رب کیوں رہے گا؟ وہ تو سکون کی جگہ رہنا چاہتا ہے، جتنے وہ رہے گا تو سکون. علم المسیح کے اندر یسوع مسیح کی جینیالوجی، کیونکہ علم المسیح میں ہم نے پہلے جو ٹائٹل دیکھے، اور علم المسیح میں ہم نے دیکھا اس کی الوہیت کا انٹروڈکشن صرف دیکھا، اور پھر اس کی بشریت. پھر بشریت کے اندر ضروری ہے کہ جب وہ بشر بنا تو اس کا کوئی نسب نامہ ہو، کوئی سیڈ ہو.
कोई ओरिजिन से नहीं होता, मर्द से होता है। यीशु मसीह की इनकारनेशन में ये उसकी यूनिकनेस है कि उसको मर्द नहीं बल्कि औरत की नस्ल कहा गया। और ये जो 3:15 पैदाइश इसी के लिए जरूरी है कि नबूवत करे, और नबूवत के लिए जरूरी है कि यीशु ही करे। आप बाइबल मुकद्दस के जितनी भी प्रोफेटिक राइटिंग्स हैं, नबूवतें हैं, उनका खुलासा देखें, अंबिया अकबर का खुलासा देखें या अंबिया असगर का खुलासा देखें, उनकी नबूवतों का जो मरकज है वो यीशु, आने वाला मसीह है, बचाने वाला है। बल्कि उसने, दानियल ने तो 69 हफ्ते का कैलकुलेशन दे दी। जिस इब्ने आदम के बारे में कहा और आने और छुड़ाने वाला और बदी को धोने वाला, तो उसने तो कैलकुलेशन दे दी 70 हफ्तों की नबूवत। और ये उसने कैलकुलेशन दी जो यिर्मयाह ने कहा था। यिर्मयाह की नबूवत को दानियल ने समझा और दानियल ने फिर आगे जमानों का हिसाब बताया। 70 हफ्ते मेरी असीरी के लिए 70 हफ्ते खुदा ने मुकर, 70 हफ्ते क्या है, 70 बरस क्या है। फिर उसको दानियल ने जो है खुदा के ज़ुल्म में बैठकर सीखने की कोशिश की। ये जो नबूवतें हैं यीशु मसीह की, उसकी जो जेनेalogy है, उसका जो नस्बनामा है, ये शुरू होता है औरत से। यीशु मसीह औरत की नस्ल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जल्दी हम चलेंगे ताकि उसकी जेनेalogy में जितनी नस्लें जो आ रही हैं हम उनको सिर्फ देखते जाएं, और मैं इसको पढ़ूंगा अभी थोड़ा साथ, लेकिन हम इस पर फिर गौर करेंगे ताकि हम ज़्यादा इसको कर सकें। अब दूसरा, यीशु मसीह एक तो औरत की नस्ल से है। अब औरत की नस्ल की पेशेनगोई भी पूरी होती है, लेकिन इसके साथ यीशु मसीह आदम के बेटे, तीसरे बेटे जो सिम जिसका जिक्र है, उसकी नस्ल से है। और इसमें यहाँ पर जो एम्फसाइज किया गया है, खुदावन सिम का खुदा मुबारक हो। किसी को नहीं कहा, हम और याफ के लिए नहीं कहा। सिम मुबारक क्यों कहा? इसलिए कि मुबारक लफ्ज जो है ये खुदा के फजल की हमें सेंस देता है कि सिम का खुदा मुबारक हो। यानी कि सिम के नस्ब नामे में सिम को इसलिए बयान किया गया है कि फजल खुदा का यहीं से जारी हो। बाराक लफ्ज की जब हम आइटमोलॉजी देखते हैं, लफ्ज मुबारक, बाराक, बराका लफ्ज की, आपने इंडक्टिव बाइबल स्टडी में हमने बहुत पहले इसको सीखा था कि इसकी रूट क्या है। फिर मिकारियोस ग्रीक के अंदर, फिर उसका फेवर्ड वर्ड हो जाना, हमायत देना। फिर उसका जो मिकारियोस है, ये लफ्ज़ जो है ये हमें बख्शिश के तौर पर बयान, बख्शिश का तर्जमा ग्रेस है, फजल है, खारिस है। जब हम इस को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो फजल जारी होगा ना, वो हाम और याफ से नहीं होगा। बरकतों का अलग जो काम है, सबको बरकतें मिली है, कहीं से कोई खास फजल भी तो जारी हो रहा है, वो सिम की नस्ल से है। इससे ये तासुर मिलता है कि सिम की औलाद में से दुनिया का मुनज्जी होगा। यहाँ पर हाम जिसने अपने बाप नूह की बरहनगी का ठट्ठा किया, और याफ जिसने बाप की बरहनगी को ढांपने के लिए कपड़ा डाला, के बारे में ऐसा तासुर नहीं मिलता। खुदावन सिम का खुदा से ज़ाहिर होता है कि खुदा दुनिया की निजात के लिए सिम की नस्ल को खास मुकाशफा बख्शेगा और उस पर अपनी मर्जी को जाहिर करेगा। अच्छा, खुदा ने देखें कैसे नैरो किया है जेनेalogy में, कैसे खुदा ने नैरो करता आया है कौमों को, कबीलों को, किस तरह से बिखरे हुए सारी कौमों कबीलों में से खुदा कैसे जो है वो कबीलों में से कबीला चुनता है, कबीले में से ख़ानदान चुनता है, ख़ानदान में से फिर अफराद चुनता है, अफराद में से फ़र्द चुनता है, और उसमें से शख्स चुनता है। यीशु मसीह अब्राहम की नस्ल, अब्राहम को एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये बाइबल का एक बहुत खूबसूरत सीक्वेंस है कि कहाँ आदम एक से, अब्राहम से 12 कबीले याकूब पर आकर, और फिर उसके बाद फिर दोबारा यहूदा से फिर दाऊद और यीशु।
اظہار. اچھا یہاں پر لفظ لکھا ہے ایک یسو کے ابراہم کی نسل پیدائش 12ویں باب کی 30 آیت کا ذکر کیا گیا ہے. قبیلے برکت پائیں گے غلطیوں 3 باب کی 16 آیت میں اس کی تصدیق ہوئی ہے. 22 باب کی 18 آیت میں لفظ نسل کا جو ذکر ہے یہاں پر لفظ باجیرا با ایز اے ناؤن بیان کیا گیا ہے. عبرانی میں جب اس کو پڑھ رہا تھا جو ہمارے پاس موبائل میں ایپس ہیں نا جو کلام مقدس اس کے اندر عبرانی اور گریک ٹرانسلیشن ورژن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ 22-18 کو دیکھیں گے نا اس میں اپنے موبائل کے اندر تو لفظ زیرا لفظ کر کے نسل کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ سیگا واحد کے طور پر استعمال ہوا ہے. جنریشن انگریزی کے اندر میں نے ورژنز میں دیکھا ترجمہ آیا ہے لیکن یہاں پر ہے کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. اور عبرانی میں سیگا واحد اور مذکر اسم کے طور پر بیان ہوا ہے. اگر آپ کے پاس ابھی بھی موبائل ہے آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں. لیٹ می شو پلیز. آپ اپنے موبائل سے کر رہے ہیں؟ مجھے تیرا موبائل دے دیجیے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہے آپ کے پاس یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے؟ اوکے آپ دیکھیں کہ یہ جو کلام مقدس والی ایپ ہے یہ آپ پیدائش 22 اور 18 پر جائیں. تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. اور آپ جائیں گے ہبریو کے اندر یس اور یہاں پر ہے اینڈ شیل بی بلیسڈ ان یور سیڈ اور یہ اس کی 22:33 ہے. اس کا جو اسٹرانگ نمبر ہے اور اس کا مطلب ہے سیڈ فیگوریٹیولی. اور یہ جو زیرا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے آگے اگر آپ دیکھیں گے یہ سیکنڈ پرسن میسکولن سنگولر بیان ہوا ہے. تیری نسل سیکنڈ پرسن میسکولن سنگولر. اس کا مطلب ہے یہ سیگا واحد ہے. تیری نسل سیکنڈ پرسن. تیری نسل ابراہم سے وعدہ کیا گیا ہے سیکنڈ پرسن اور مذکر ابراہم اور میسکولن ہے اور سیگا واحد زیرا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ابراہم کی نسل سے مسیح کے آنے کے بارے میں نبوت کی تکمیل متی کی معرفت لکھی کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسل تھا. اب ہم نے یسوع مسیح کو ابن آدم تو دیکھا ابن خدا تو دیکھا لیکن وہ ابن داؤد بھی ہے اور ابن ابراہم بھی. تو یہ جنیالوجی کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہاں پر نسل عورت کی ہے یہاں پر قبیلوں کی برکت ہے پر پھر قبیلوں کو تیری نسل سے برکت مل جائے گی. اور نسل سیگا واحد میں ہے نسلوں سے نہیں نسل سے سیڈ سے نہیں 12 قبیلے چ نہیں جڑے مرضی قبیلے چ نہیں. ایک اسپیسیفائی کرنا ہے نا اس کو نیرو کرنا ہے اور نیرو ڈاؤن کرنا ہے اور نیرو کرنا ہے. تو خدا نے ہمیں خود ہی سارا سولوشن دیا اور کہ کیسے برکت ہوگی کہاں سے اس کا آغاز ہوگا اوریجن کیا منبع کون ہوگا وہ تیری نسل سے ہے. اسحاق کی نسل. پھر خدا نے یہ وعدہ کیا اسحاق سے کہ میں تیرے ساتھ ایک ابدی عہد باندھوں گا. اسحاق کے ساتھ خدا نے ابراہم کو کہا کہ میں تیرے بیٹے اسحاق کے ساتھ ایک ابدی عہد باندھوں گا. اور یہاں پر بھی پیدائش 12ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر جو عہد ہے ابدی عہد ہے. اور پھر آگے لکھا ہے اسحاق اور اس کی نسل. یہاں پر بھی جیرا اخار لفظ استعمال ہوا جو سیگا واحد مذکر ہے عہد باندھنے کے لیے. آپ اس کو بھی ہبریو میں چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر اسحاق کے ساتھ وعدہ کیا گیا وعدہ بالکل ویسے ہی جیسا پیدائش 12ویں باب کی 2-3 آیت میں ہے. اور پھر ابراہم کے ساتھ جو لفظوں میں ابراہم کے ساتھ جو عہد باندھا گیا اسحاق کی نسل میں منتقل ہوا اور اسحاق کے ساتھ باندھا گیا عہد ابدی عہد کہلاتا ہے. سو ابدی عہد کی تکمیل مسیح یسوع میں ہوتی ہے کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہوں. ایٹ دا ٹائم آف سفر دا لاسٹ سفر نا یہ میرے خون میں ایک نیا عہد ہے جو ابن ابراہم اور ابن اسحاق کے طور پر آیا. اس طرح سے اسحاق کے ساتھ باندھا گیا ہے. مسیح یسوع کا نجات بخش ابدی عہد ٹھہرتا ہے کفارے کے خون کا ہے
پیدائش 17 باب کی 19 میں خدا کے اس وعدے پر زور دیا گیا کہ مسیح ابراہم کے پہلوٹے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے آئے گا. نہیں آئے گا. زیادہ تر میں نہ نہیں پڑھ رہا تھا, میں نے کلیسیا کو بھی کہا نہ تو سب پانی جہاں نہ آ جاتی ہے نا پھر میں نہ نہیں پڑھتا, بلکہ دوسرے بیٹے اسحاق کی نسل میں سے آئے گا. تو خدا کے کلام میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. خدا نے تو لڑائی آپ ہی مکات کی ہے کہ اب آپ اس اسحاق اور اسماعیل کے چکروں میں نہ رہنا, آپس نہ گتم گتا ہونا, آپس نہ لڑتے رہنا. ابدی ہے اسحاق سے, اسحاق کی نسل سے, یعقوب کی نسل. اور خدا نے اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے, یہ پیدائش 28 باب کی, یہ جو یعقوب جب ویژن دیکھتا ہے کہ میں خدا من تیرا باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں, میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا, تجھے اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی, اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے. ان آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ابراہم سے کیے کے وعدے کو اسحاق اور یعقوب جو کہ ابراہم کا پوتا ہے کی نسل میں منتقل کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں جیسا خدا نے اسحاق کو چنا بجائے کہ اسماعیل کو چنتا, خدا نے اسحاق کو چنا. اسی طرح سے بجائے کہ خدا یعقوب کے بھائی عیسو کو چنتا, خدا نے یعقوب کو چنا. گنتی کی کتاب میں ایک اور نبوت ہے کہ مسیح یعقوب میں سے ظاہر ہوگا, عیسو میں سے ظاہر نہیں ہوگا. کیا لکھا ہے گنتی 24 باب کی 27 آیت میں, میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں, وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں. یہ خدا کی برکت. یعقوب اپنے جب بچوں کو برکت دیتا ہے, یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا. سو یہاں پر ستارہ اور عصا مسیح کو پیش کرتا ہے. اسرائیل یعقوب ہی کا دوسرا نام ہے. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا. سو یعقوب میں سے ستارہ یسوع ہے, اور اسرائیل خود یعقوب ہے, اس میں سے عصا خود یسوع ہے. تو خدا نے خود کلیئر کیا ہے کہ وہاں اسحاق ہے, اسماعیل نہیں. یہاں یعقوب ہے, عیسو نہیں. آپس نہ لڑنا. تو یہ کلام پیس کا کلام ہے, امن کا کلام ہے. کوئی سمجھے تو صحیح, جنی دیر تک سمجھ نہیں آئے گی ان دیر کرتے لڑتے رہا گے, مارتے بناتے رہا. یہودا کی نسل, پیدائش 49 باب 10 آئے, یہودا سے سلطنت چھوٹے گی. اور اگے نام ہی لکھے, اور نام اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک کہ شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مکی ہوں گی. یہاں پر عصا مسیح کے آنے سے پیشتر بادشاہوں کو پیش کرتا ہے, اور جس کے ساتھ ملا کر اس کا تعلق ہے وہ مسیح ہے جو امن و امان کو لے کر آئے گا. اس طرح اس آیت کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے جو یہودا کی نسل سے آئے گا. یسوع مسیح کا نسل نام ابراہم سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد یعقوب اور یہودا تک آتا ہے. جان چینی کا یہ سلسلہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ نبوتیں بتدریج تکمیل کو پہنچ گئی. ان سنتھیٹک وے, سنتھیٹکلی, بتدریج, پروگریسیولی. تو میں جینیالوجی میں یسوع مسیح کے نسب نامے کے حوالے سے کی گئی نبوتوں کی جو پروگریسیو تکمیل ہے, پروگریشن ہے, بتدریج نبوتوں کی تکمیل نظر آتی ہے. پھر داؤد کی نسل, سمویل کی دوسری کتاب 7واں باب 12-16 آیت 2 آیات, جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا, تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا. داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ, اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی, تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا. یہ آیات بنیادی طور پر داؤد کے جانشین سلیمان کے بارے میں نبوتی کلام ہے, لیکن تکمیل کہاں ہوتی ہے؟ متی کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت, یسوع مسیح. کیونکہ سلیمان کا تخت قائم نہ رہا, لیکن یسوع مسیح کا تخت عبدالآباد تک قائم. تو ہم نے شروع میں دیکھا کہ وہ بطور کنگ ہے,
اور پروفٹ اور پریسٹ کے طور پر. مسیح کی پیدائش سے متعلق جو تکمیل شدہ نبوتیں ہیں، بیت لحم کی پیدائش، یہ نبوت ہے نا میکا کی، کیا لکھا ہے، اے بیت لحم افراتا تو یہودا کی آنکھوں میں ہرگز کم نہیں ہوگا، تم میں سے ایک حاکم نکلے گا. اور جب یہ اس کے بارے میں ہیرودیس نے دریافت کیا، جب مجوسی آئے تو پوچھا بلا کر کہ ہیرودیس نے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہوگی؟ تو جو شرح کے عالم تھے انہوں نے کہا کہ لکھا ہے، نبی کہتے ہیں کہ بیت لحم میں ہوگی. تو یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بیت لحم. کون دنیا میں ایسا شخص ہے کہ جس کی پیدائش کی پلیس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا؟ اور ہزاروں سال سے پہلے، 700 سال پہلے میکا نے کہا، 700 سال یعنی 730 سال پہلے یہ میکا اور یسایہ ہم اثر نبی تھے. یسایہ نے کہا، یسایہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا، کنواری حاملہ ہوگی، پارتھینوس گریک کے اندر ہے، ایک کنواری حاملہ ہوگی تو اس کا نام، اور بیٹا جنے گی اس کا نام ایمینوئل رکھنا. سو اس کی پیدائش جو ہے یہ میکا نے کہا، اور آگے لکھا ہے پیدائش کی سال دانیل نے اس کو بیان کیا، اور پھر آگے کیلکولیشن لکھی ہے. تخششتہ بادشاہ 445 سے شروع کر کے 7 ہفتے 62 ہفتے 72 ہفتے بنتے ہیں، 483 سال. یہ سارے یسوع مسیح کی صلیبی موت تک یہودی کیلنڈر کے مطابق یسوع کے شاہانہ داخلے یعنی رائل انٹری جو ہمیں کھجوروں کا اتوار ملتا ہے، یہ بھی بتایا گیا. کیسے ہوگی؟ کنواری سے. کہاں ہوگی؟ بیت لحم. کسی کے بارے میں نہیں بتایا. کنواری سے پیدائش یسایہ نے 700 سال پہلے بتایا. اس کا مطلب ہے اس میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اس کی پیدائش غیر فطری ہوگی، غیر قانونی نہیں ہوگی. یعنی وہ نیچرل وے میں سپر نیچرلی پیدا ہو، فطرتی انداز میں پیدا ہو. مریم کو جب اس کے وضعِ حمل کا وقت آیا، یعنی پینچ جیسے درد کے ساتھ بچے جنے جاتے ہیں، جب اس کے وضعِ حمل کا یعنی نیچرل وے میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، سپر نیچرلی پیدائش ہوئی، مافوق الفطرتی پیدائش فطرتی انداز میں ہوئی کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا. اور یعنی یسوع مسیح الیجیٹیمیٹ چائلڈ نہیں ہے، اس کی پیدائش کی لیجیٹیمیسی بیان کی گئی ہے یہاں پر، اور پروفیٹک برتھ ہے. مسیح کی خدمت کے بارے میں ہے، اس کی نبوت اور اس کی تکمیل. یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یسایہ نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے ایک پکارنے والے کی آواز، بیابان میں راستہ تیار کرنے والا کوئی آئے گا. اور پھر ملاکی کہتا ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے 400 سال پہلے کہ میں اپنے رسول کو ایک بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا. اور یسوع مسیح کی پیدائش سے 6 ماہ بڑا یوحنا یسوع مسیح کے آگے آگے بیابان میں اس کے لیے راہ تیار کرتا ہے. اب یسوع مسیح کی جو خدمت ہے اس کا آغاز بھی نبوتوں کے عین مطابق ہوا کہ اس کے اپیئر ہونے سے پہلے، اس کی اپیرنس سے پہلے بیابان میں کوئی اس کی راہ تیار کرے گا، اس کے آگے آگے راستہ بنائے گا. اور جیسے بادشاہ جب آتا ہے نا تو بادشاہ کے آنے سے پہلے ڈھنڈورچی ہوتے ہیں، نکارے پھونکنے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو الرٹ کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آنے والا ہے، اور نرسنگے پھونکے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے اس کے ایلچی، اس کے نکارے اس کی شاہراہ تیار کرتے ہیں. لفظ شاہراہ جہاں بھی ہے، دا کنگ روڈ، اصل میں یہاں سے لفظ نکلا ہے کہ جن سڑکوں پر بادشاہ اپنے رتھوں میں چلتے تھے اسے شاہراہ کہتے تھے، کیونکہ جو بادشاہ ہے وہ پگڈنڈیوں پر نہیں چلتے، وہ مین راستوں پر، شاہراہوں پر چلتے ہیں. شاہ کا مطلب ہی بادشاہ ہے کہ وہ رستہ جدے چو بادشاہ لنگ دے، یعنی ویری وی آئی پی جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے ان راستوں میں.
تو ایک بڑا پروٹوکول ویری VVIP جو VIP جو پروٹوکول ہے وہ موو ہو رہا ہے کیونکہ دنیا کا نجات دہندہ آ رہا ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو یوحنا استعمال کیا ہے he is a pointer toward Jesus کہ اس نے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا ہے, انگلی کیا ہے کہ میں نہیں ہوں, کیا تو وہ نبی ہے, کیا تو ایلیا ہے, کیا تو فلاں نبی ہے, کیا تو اس نے وہ نبی ہے آنے والے کے بارے میں نا. اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں تو بیابان میں ایک آواز ہوں, میں تو راستہ تیار کرنے والا ہوں, میں وہ نبی نہیں ہوں. پھر جب وہ نبی آتا ہے دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے, وہ پوائنٹر ہے, انگلی کرنے والا, راستہ دکھانے والا, اشارہ کرنے والا, یسوع کی طرف لوگوں کو بھیجنے والا. اور اس کے جو امیڈیٹ دو شاگرد تھے وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلے گئے, یعنی یوحنا اور اندریاس, وہ یسوع کے پیچھے چلے گئے. اور یسوع مسیح کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر کہا کہ تم کیا دیکھنے کے لیے آئے ہو, کہ کیا لینے کے لیے آئے ہو. کہا کہ ہم یہ دیکھنے آئے تو کہاں رہتا ہے, ڈیویلنگ پلیس, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, نہیں کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, نہیں کہاں رہتا ہے. یسوع نے کیا کہا, آؤ دیکھ لو. تو مبارک ہے وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں جہاں یسوع رہتا ہے. اس لیے یسوع نے کہا کہ میرا دل تے کردا ہے کہ میں جتھے میں ہوں تو تسی بھی ہو. اس واسطے تو میرا جانا تواڈے فائدے واسطے, میں جاؤں گا, جگہ تیار کروں گا, آؤں گا, تجھے لے کر جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں مسیح کا مشن. یسوع نے یسایہ کا تومار پڑھا. یسوع نے کیا کہا, خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسح کیا, حلیموں کو خوشخبری سناؤں, اس نے مجھے بھیجا شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی, اسیروں کی آزادی کا اعلان کروں. خداوند کے سال مقبول یعنی کہ جبلی ایئر کا, سال مقبول کا مطلب ہے نا جبلی ایئر. جبلی ایئر میں کیا ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, آزادی ہوتی تھی, آزاد کیا جاتا تھا. کون سا سال ہوتا تھا, 7واں سال, دا پرفیکٹ ایئر, دا پرفیکٹ ایئر. تو یسوع مسیح جب آیا, غلطیوں کے اندر لکھا ہے جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. تو وقت پورا ہوا, دا پرفیکٹ ٹائم, دا پرفیکٹ ایئر, پرفیکشن, 7th ایئر جو تھا. تو جب یسوع مسیح آیا تو جب وہ اعلان کرتا ہے یہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا یہ نوشتہ آج تمہارے سامنے پورا ہوا. دا پرفیکٹ ٹائم یسوع مسیح آیا. مسیح کا مشن تھا کہ غریبوں کو انجیل یعنی خوشخبری سنائے. مزید برآں اس کے مشن میں تھا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دے, قیدیوں کو, کون سے قیدی جو گناہ اور شیطان کی قید میں ہے ان کو رہائی دے, مختلف قسم کی بیماریوں اور دکھ اٹھانے والوں کو شفا دے, خدا کے فضل کا اشتہار دے, اور ان کاموں سے خدا کا جلال ظاہر کرے. یہ سب کچھ مسیح کے مشن کا حصہ تھا. اور مسیح نے زمین پر آ کر ان سب کاموں کو وفاداری سے سر انجام دیا. اور چاروں اناجیل اربع چاروں اس کی شاہد ہے. مسیح کی قیامت اور صعود کے بعد شاگردوں نے اس مشن کو جاری رکھا, حتیٰ کہ یہ کام آج بھی جاری ہے. سو مسیح کا مشن ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے, اور یہ بھی نبوتوں کے عین مطابق ہے. 61ویں باب یسایہ میں مسیح کے مشن کی نبوت کی سرونٹ ہے, بوجھ اٹھانے والا. 53واں باب 4 اور 6 آیت, اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی ہیں, غموں کو برداشت کیا ہے, مارا کوٹا ستایا گیا ہے, گھائل ہوا ہماری خطاؤں کے لیے, ہماری بدکرداری کے لیے کیا کیا گیا ہے, کچھ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی. اور پھر کیا ہوا, ہمارے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اور پھر آخر میں لکھا ہے ہماری سب بدکرداری اس پر لادی گئی. سو وہ کیا ہے, برڈن بیئرر, ہمارا بوجھ اٹھانے والا ہے, ہماری مشقتیں اٹھانے والا ہے, ہمارے گناہ اٹھانے والا ہے. اس لیے یسوع نے کہا اے بوجھ سے دبے, اے مصیبت سے دبے, اے گناہوں سے کے دبے ہوئے, میرے پاس آؤ, میں برڈن کیریئر ہوں, برڈن بیئرر ہوں, میں تمہیں آرام دوں گا. پیس صرف یسوع مسیح کے پاس ہے, حقیقی اطمینان صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. اگر یسوع مسیح اطمینان دے تو اطمینان ملے گا, کیونکہ ہی از اے پرنس آف پیس. پھر آگے کیا لکھا ہے, یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں
اگر ہم دیکھیں اس کی خوشخبری کا کلام شاگردوں کو تعلیم دینا، دکھ سہنا، گنہگاروں کی خاطر صلیب پر جان دینا، یہ یسوع مسیح کے آنے سے 700 سال پہلے یسایہ نے نبوت کی، اور یسوع مسیح نے بالکل جیسا اس کے بارے میں کہا اس نے ایسا کر کے دکھایا، اور ہمارے اور خدا کے درمیان کھڑی بلند متی رسول نے یسوع کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی گواہی دی۔ متی نے کیا کہا؟ 8ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں، اور اس نے ان روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا۔ زبان، یہ متی نے، اچھا میں آیت میں بھی دیکھ لوں، 8واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت ہے۔ اوکے، یس، اور آگے اس نے کہا اور سب بیماروں کو اچھا کر دے، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دی۔ اور یہاں پر لفظ جو زبان ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں زبان، زبان بھی تھی، پر زبان، جو زبان ہے نا یہ ٹنگ ہے، یہ زبان ہے، لیکن جو زبان ہے نا وہ لینگویج ہے جو ہم بولتے ہیں اردو پنجابی۔ تو زبان اصل میں اٹرنسیز ہے، لیکن جو زبان ہے یہ پارٹ آف دا باڈی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان بھی لفظ ٹھیک ہے، لیکن زبان یہ فزیکل زبان، اور زبان اگر پیش آئے گا تو جو ہم بولتے ہیں، تو اس نے زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا، اور سب بیماروں کو، کتنے بیماروں کو؟ سب بیماروں سے مراد یہ ہے کہ سب قسم کی، جو ہر قسم کی، جو کسی بھی قسم کی جو بیماریاں ہیں اس نے سب کو اچھا کر دیا، سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ تو کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو اسپیشلائز کرنا پڑتا ہے، جی یہ کیا، جی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کارڈیک کا اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے، اس نے فلاں جی نیفرولوجسٹ ہے، اس نے یہاں پر اسپیشلائز کی ہے۔ اس ہر ایک بندہ مختلف فیلڈز کے اندر اسپیشلسٹ ہے، اور وہ دوسرے میں کمزور ہے یا فیل ہے، ناکام ہے، اپنی فیلڈ میں کامیاب ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ سب بیماروں کو اچھا کرتا ہے، سب بیماروں کو۔ اور میں اس بات پر اکثر ایمفیسائز کرتا ہوں، آج کی ساری ریسرچز کے باوجود بھی موت کا نسخہ ایجاد نہیں ہوا۔ یسوع مسیح نے موت کا بھی علاج کیا، چنگا علاج کیا ہے، اس کو موت کو مار کر زندگی اور کثرت کی زندگی۔ اور آگے پھر متی نے کیا لکھا؟ اس نے کہا تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ تو یہ اتھینٹسٹی آف دا اسکرپچرز ہے۔ یہاں پر جب متی نے بیان کیا 700 سال پہلے یسایہ نے لکھا، اور اتھینٹسٹی کیا ہے؟ یسوع مسیح نے تمہار پڑھ کے کہا کہ یسایہ کا تمہار سچا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 700 سال پہلے چیزیں پریزروڈ ہے، چیزیں محفوظ ہیں، اور یسوع مسیح نے تمہار پڑھ کے اس کی اتھینٹسٹی بیان کی، اور یسوع مسیح کے مشن کی تکمیل متی نے اس کے کاموں کی اتھینٹسٹی بیان کی۔ ہاں اس نے تو یسایہ 61 پڑھا نا، لیکن یسایہ 53 بھی پورا تھا۔ یسوع نے یسایہ 61 پڑھ کے یسایہ کے تمہار پر مہر لگائی، اور یہاں پر متی نے یسایہ 53 پڑھ کے اس پر مہر لگائی کہ صحیفہ وہ بھی ہے یسایہ کا تمہار باب، جو ہم نے تو چیپٹرز میں کیا نا، وہ الگ الگ تمہار تھے جو ہم چیپٹرز لیتے ہیں، اور پھر یہی پورے کا پورا تمہار تمران کی وادی میں سے، مرتبان میں سے نکلنے والے تمہاروں میں سے یسایہ پورے کا پورا ایز اٹ از ملا۔ ایک سنگل آیوٹا بھی چینج نہیں ہے۔ جو 700 سال پہلے یسوع مسیح کے تھا وہی یسوع کے دور میں تھا، وہی یسوع کے دور میں اسینیوں کے پاس تھا، وہی قمران میں تھا، وہی جب پاکستان بنا 1947 میں دریافت ہو گیا، اور آج وہ پریزروڈ ہے۔ لوکی کے رنجین جھیل بدل گئی۔
thousands of جو اوریجنل اس کے مینیوسکرپٹس ہیں نسخہ جاتے ہیں وہ آج بھی محفوظ ہے. اور یسوع مسیح نبوتوں کی تکمیل ہے, اس کی خدمت. یہ ہم نے جو دوسرا پڑھا, پہلے یسوع مسیح کی جینیالوجی, پھر اس کی پیدائش, نبوتوں کی تکمیل, پھر یسوع مسیح کی خدمت اور اس کی خدمت, اس کا مشن, یہ نبوتوں کی تکمیل. ہم نے ان باتوں کو اس میں دیکھا. اور پھر آگے یسوع مسیح کے رد کیے جانے کے بارے میں اس کی نبوتیں, زبور 22, یسایہ 52-53, اور پھر یہ پورا یہ 137 نمبر جو پیج ہے اس میں حوالوں کے ساتھ یسوع مسیح کی جو اس کے رد کیے جانے کے بارے میں, اس کی مصلوبیت کے بارے میں جو نبوتیں ہیں ان کا سارا ذکر ہے حوالوں کے ساتھ, کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہاں اس کے بارے میں کیا کہا گیا. اتنا مائنیوٹلی پیدائش کی بات بھی ہے تو ویسے مشن بھی ہے, وہ بھی پورا ہوا. اب اس کی مصلوبیت اور مصلوبیت کا ایک پہلو, یعنی اس کا پکڑوایا جانا, کہ اس کا دوست دھوکہ دے گا. یسوع مسیح نے کہا مجھے ایک پکڑوائے گا. پوچھا کون پکڑوائے گا؟ اس نے کہا جو میرے ساتھ نوالا شیئر کرتا ہے, طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے. ہم پیالہ ہم نوالا ادو نیڑے کیڑا یار ہوئے گا, دوست دھوکہ دے گا. پھر یہ زبور 41 کی نبوت تھی جو ہمیں نظر آتی ہے. پھر زکریا کہتا ہے 30 سکوں میں بیچا جائے گا. ایسا ہی ہوا, یہودا نے 30 سکے لیے. پھر زبور 27 میں لکھا ہے وہ جھوٹے گواہوں کے درمیان, اور یسوع مسیح کے سامنے جھوٹے گواہوں کو کھڑا کیا گیا. پیلاطس نے بھی ہاتھ دھو دیے, میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا, جھوٹے گواہ. اور پھر یسایہ 53 میں لکھا ہے یسوع اپنے الزامات کے وقت خاموش رہتا ہے, اور ہیرودس کہتا ہے بولتا کیوں نہیں, اپنے بارے میں بتا, ہمیں کوئی معجزہ دکھا. اوپر بھی جو ہے جب صلیب پر چڑھا تو لوگ نیچے سے کہتے ہیں اتر کر معجزہ دکھا, جب صلیب پر ہے تو ڈاکو کہتا ہے اتر کر معجزہ دکھا, خود بھی بچ ہمیں بھی بچا. یسوع خاموش رہا. کوڑوں کی مار اور ذلت کی رسوائی, یسایہ 50 باب کی 6 آیت. پھر یسایہ 53 عرضی ہو کر دکھ سہنا. یسایہ 22 اور زکریا 12 مصلوبیت. زبور 22 یسوع کا ٹھٹھوں میں اڑایا جانا. زبور 109 یسوع دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہے. زبور 12:10 یسوع کو چھیدا گیا. پھر زکریا 12:10 زبور 22:18 یسوع کے کپڑوں پر کوڑا ڈالا گیا. اتنا مائنیوٹلی ایک پہلو یسوع کا, اس کی مصلوبیت کا, اس کے پکڑوائے جانے کے عمل سے لے کر کپڑوں پہ کرہ ڈالا جانے تک کا عمل. پھر اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی. زبور 34 میں نبوت ہے, اور جب ہڈیاں توڑنے کے لیے آئے تو وہ مرا ہوا دیکھ کر اس کو صرف چھیدا, کیونکہ چھیدے کی نبوت تھی, ہڈیوں توڑے جانے کے بارے میں لکھا تھا, ہڈی نہیں توڑی جائے گی. سو دونوں نبوتیں پوری ہوئی. پھر یسایہ 53 باب 9 آیت لکھا ہے کہ وہ اپنی موت میں دولت مندوں میں شمار ہوگا. اور یوسف ارمتیہ کا رہنے والا ایک دولت مند شخص تھا جس کی قبر میں یسوع کو رکھا گیا, وہ اپنی موت میں دولت مندوں میں شمار ہوگا. تو یہاں تک کہ ہم اس کو رہنے دیتے ہیں.